اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری عورت کے حق میں فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتے ہوئے اعلان فرما دیا، اے لوگو، جس عورت کے تم بے عزتی کرتے ہو، جس عورت کو تم صرف ایک ادنی چیز سمجھتے ہو، جس عورت کو تم صرف اپنی ضروریات کا سامان سمجھتے ہو، اے لوگو، تمہیں پتہ نہیں وہ عورت ایک ماں بھی ہے، وہی عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ فرمایا، بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے عیب سمجھنے والوں، بیٹی پیدائش پر اپنے چہروں کو جھکا لینے والوں، یاد رکھو یہ وہی بیٹی ہے۔ اگر تم اس کی خدمت کر دو گے، اگر تم اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دو گے، اس کا نکاح کرا دو گے تو تم پر جنت واجب ہوگی۔ اے لوگو، بیوہ لوگوں سے ان کا حق چھیننے والوں، تم لوگ سن لو، اس نے انسانیت اعلان کر دیا۔ بیوہ عورت کی خبرگیری کرنے والوں، بیوہ عورت کی مدد کرنے والوں، بیوہ عورت کا نکاح کرانے والا مجاہد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے۔ یقیناً یہ مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے، ایسا مقام کسی مذہب میں، کسی کلچر میں نہیں ملا۔ معزز ماں اور بہنوں، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کے مقام مرتبے کو بلند کیا۔ دیگر معاشروں کی بنسبت اسلامی معاشرے میں عورت کو زیادہ تحفظ دیا گیا ہے۔ عام طور پر عورتوں میں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، حالانکہ بات اس کے خلاف ہے۔ اسلام نے عورت کو کیا پوزیشن دیا، اندازہ لگائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے اور اس کے سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا میں عورت اور خوشبو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اسلام کی نظر میں عورت کا بلند ترین مقام معلوم ہوتا ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، اسلامی معاشرے میں عورت کو وہ اعلیٰ مقام دیا گیا ہے جو کسی مذہب میں، کسی کلچر میں نہیں دیا گیا۔ اس بات کو نہیں جانتے، اسلام نے عورت کو حق مہر دے رکھا ہے، حق نانفقہ دے رکھا ہے، حق خدا دے رکھا ہے، کل پکا کر مطمئن زندگی کی ضمانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عورتوں کو فراموش نہیں کیا، فرمایا، اے مردوں، عورتوں کو فراموش نہیں کیا، فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس دی گئی ہے، ان کے ساتھ اپنی صورت میں کی جا سکتی ہے، جبکہ ان کی طرف سے کھلی ہوئی بے حیائی ظاہر ہو جائے، جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور فرمایا تم میں سے سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سلوک میں بہتر ہو۔ یہ اسلامی مرد خوش اخلاقی اور عمدگی کے سرٹیفکیٹس ہیں۔ بیوی کے حوالے کرنا، اگر یہ بیوی کہہ دے کہ میرا شوہر اخلاق والا ہے تو اس والدین اپنے بیٹے کی تعریف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے والدین ہیں۔ آدمی کی تعریف اس کے دوست کر سکتے ہیں، رشتہ دار کر سکتے ہیں، لیکن عورت اس بات کی گواہی ہے اور خوش اخلاق والا ہے تو اسے بڑھ کر دنیا میں کوئی مرد سمجھا نہیں جائے گا، اس لیے کہ جب اپنے آپ گھر کو آتا ہے تو رہتا ہے ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مسکرا سکتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ مسکرا سکتا ہے، دوست احباب کے ساتھ مسکرا سکتا ہے، لیکن غصے کا اظہار بار بار بیوی سلوک بہتر ہو تو اس سے عمدہ اخلاق والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تم سب مردوں میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سلوک میں بہتر ہو۔ مرد کے خوش اخلاق اور عمدگی کے سرٹیفکیٹ بیوی کے حوالے کرتا ہے۔ اگر بیوی کہہ دے کہ میرا شوہر اخلاق والا ہے تو اس سے بہتر اخلاق والا کوئی مرد نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ عورت کو اسلام نے یہ مقام دیا ہے کہ فرشتے کے ذریعے فرشتے کے ذریعے سے عورت کا اسلام پہنچایا ہے۔ حضرت عائشہ طلحہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ طلحہ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ طلحہ نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ پر بھی سلام، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ معزز ماں بہنوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے اور فرمایا، حضرت عائشہ دنیا اور آخر میں آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ معزز
معزز ماں اور بہنوں، مان دنیا کا سب سے مقدس فرشتہ ایک عورت کو سلام بھرتا ہے، تو ایسی عورت کے مقام و مرتبے کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ اس عورت کو تو مقام اسلامی یہ ہے کہ خود اللہ رب العزت نے عورت کو سلام پہنچایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ آپ کے پاس تشریف لا رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں برتن ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئے تو کہنا کہ ان کے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے، میری طرف سے بھی سلام کہنا اور انہیں جنت میں ایسے موتی کے محل کی خوشخبری سنانا جس میں نہ شور ہوگا، گل ہوگا، نہ انتقام ہوگی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے حضرت خدیجہ وہ قابل احترام عورت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا ہے۔ ایسی عورت کے مرتبے کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس دنیا میں چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے چار کردار کو دیکھیں۔ مرد کبھی والد ہوتا ہے، کبھی بیٹا ہوتا ہے، کبھی بھائی ہوتا ہے اور کبھی شوہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا بھی ماں ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی بیٹی ہوتی ہے اور کبھی بہن ہوتی ہے۔ عورت اگر ماں کے اس کے ساتھ حسن سلوک ہم کو ترغیب دیتا ہے۔ اسلام میں کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالی نے کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر ماں کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ وہاں بار بار والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالی ہم کو حکم دیتے ہیں۔ اسلام عورت کے کردار میں ہو، اسلام ماں کے کردار میں ہو تو ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کی طرح دیتے ہیں، یہاں تک ان کے سامنے چھڑکنا افتہ کہنے سے ہم کو منع فرمایا ہے۔ ماں کا مقام بہت بڑا ہے، ماں کی ہستی بہت زیادہ اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احقاف آیت نمبر 15، وہ ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ماں نے تکلیف پہ تکلیف جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ لایا، اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 2 سال کا ہے۔ ماں بہنوں، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بہت ساری حدیث بھی آئی ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ خطرہ کون ہے؟ میں کس کے ساتھ اچھائی کروں اور میں کس کے ساتھ نیکیاں کروں؟ میں کس کے ساتھ زیادہ وقت دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں نے دوسری مرتبہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ میں تیسری بار پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ اچھا رہوں؟ میں کس کے ساتھ بہتر سلوک کروں؟ میں کس کے ساتھ اچھا زیادہ وقت رہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں، تیری ماں۔ سائل نے جو چوتھی بار پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے والد۔ بچے کو جنم دینے پر عورت کا اسلام میں 3 گنا زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، وہ جو شخص برباد ہو جائے، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے حیرت میں ہو کر پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتا دیجئے آپ کس کے بارے میں لعنت پیش کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بد نصیب شخص جس نے اپنے والدین کو ضعیفی کہنے میں پایا اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کر کے ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ اسلام میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے، اگر ہمارے والدین ہو تو ان کے ساتھ بہترین سلوک کرے، ان کے سامنے افتہ کہنے، ان کو جڑنے سے اسلام ہم کو منع کرتا ہے۔ اسلام میں ایک عورت کی دوسری حیثیت بیوی کی ہوتی ہے۔ اسلام میں ایک عورت کا دوسرا کردار بیوی کی حیثیت سے ہوتا ہے اور یہ کردار نکاح کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے صرف 2 ملاپ نہیں بلکہ پورے خاندان کا بنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جنت کی نعمتوں میں رہ رہے تھے، مگر پھر بھی ان کی طبیعت کے اندر اضطراب اور بے چینی تھی۔ اس اضطراب
اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ سے سکون پائے گویا عورت رب العالمین کی طرف سے مرد کی زندگی میں سکون پیدا کرنے کا ہر عورت کے لیے ایسے چند اوصاف بیان فرما دیے جس پر ہر بیوی عمل کر کے جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جہاں اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، خیال اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ معزز ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر کے اس کے اوپر نظر پڑے تو اس کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم کرے تو وہ اطاعت کر دے، شوہر کے مال میں اپنی عزت میں خیانت نہ کرے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، کیا میں آپ کو لوگوں کو جنتی عہدوں کے اوصاف نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، شوہر سے زیادہ منانے والی، وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ جب شوہر کے حق میں اس کی طرف سے کچھ بھی نافرمانی ہوتی ہے تو فوراً معافی مانگ لیتی ہے، کہتی ہے کہ اے شریک حیات، ہم آپ کے پاس تک نہیں ہٹیں گے جب تک آپ ہمیں معاف نہ کر دے۔ ایک بیوی کا اسلام میں یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرے۔ میری ماں اور بہنوں، شوہر کی ناشکری کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر بھی نہیں ڈالیں گے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرے۔ معزز ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت اپنے رب کا حق تب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا بھی حق ادا نہ کر دے۔ اسلام میں ایک بیوی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی پریشانی کے وقت دلاسا دے سکے۔ حضرت ام المومنین عائشہ تنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا تھا۔ حضرت عائشہ تنہا کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں کے ذریعے سے ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ صبح کی روشنی اعتراض صحیح اور سچا ثابت ہوتا ہے۔ پھر آپ من جانب قدرت تنہائی پسند ہو گئے، کئی دن رات مسلسل ذکر و فکر میں، یاد الہی میں مصروف عبادت رہتے اور دوشہ ختم ہونے پر اپنی اہلیہ محترمہ خدیجہ طاہرہ کے بعد تشریف لاتے۔ یہی سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ کے اوپر حق منکشف ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ غار حرا میں مصروف عبادت میں تھے، اچانک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اقرا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماری میں پڑا ہوا نہیں ہوں، اس بات پر فرشتے اس طرح جھنجھوڑا پکڑا ہوا ہے، میری جان نکل گئی، پڑھو۔ اقرا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماری میں پڑا ہوا نہیں، اس بات پر فرشتے نے مجھے تیسری مرتبہ اس طرح جھنجھوڑا اور میری جان ہی نکل جائے، فرمایا اقرا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ماں بخاری میں پڑا ہوا نہیں ہوں، چوتھی مرتبہ فرشتے نے مجھے اس طرح جھٹلا پکڑا ہوا ہے، میری جان نکل گئی، فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ کیا انسانوں کو جمے ہوئے خون سے بڑھ کر تمہارا رب بڑا قریب ہے، جس نے انسانوں کو خلل کے ذریعے میں عمل انسان کو وہ سکھائے جو نہیں جانتا تھا۔ بس یہی آیتیں سن کر آج جبرائیل علیہ السلام سے اپنے گھر کو اس کیفیت لوٹے کہ آپ کا دل اس کے واقعے میں کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے خدیجہ، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو، مجھ پر دھندا باندھ ڈالو۔ وہ مجھے میری جان کا خوف ہو گیا۔ جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کی کیفیت دور ہوئی تو توجہ دریافت خدیجہ تنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی واقعہ سنا اور فرمایا، خدیجہ تنہا، مجھے تو میری جان کا خوف ہو گیا ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، اس موقع پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی ام المومنین کا جو کردار ادا ہو رہا ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے بہترین طرز اور چاہے تنہا ایسے موقع پر چاہے تو نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دے سکتی تھیں، اتنے ویرانوں میں بیٹھ کر عبادت کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ ہاں چاہے تو ایسا کہہ سکتی تھی، لیکن خدیجہ تنہا ایک نیک بیوی کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے شوہر کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہ کرے گا۔ تو آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ میزبانی کرتے ہیں۔ اس موقع پر خدیجہ تنہا نے اپنے شوہر کو جو دلاسا دیا، اس میں میرے اور آپ کے لیے بہترین درس ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی طرح سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔